باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بابرکت محفل پاک حاجی محمد علی مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ہم سارے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے صغائر اور کبائر معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت ہوگی، اس کے بعد ایک دو نعتیں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا محمد ریاست نعیمی صاحب تشریف لائیں گے۔ چند لمحات کے بعد انشاءاللہ وہ اسٹیج کی زینت ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ 11 بجے تک انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی۔ انتہائی محبت اور عقیدت سے تشریف رکھیں کیونکہ یہ بابرکت محافل جہاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہیں، وہیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب کوئی فوتگی ہوتی تھی، کوئی بندہ انتقال کرتا تھا، فوت ہوتا تھا، تو اوپر سے آنے والا بندہ یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ کس کی فوتگی ہوئی ہے، کیونکہ سارے لوگ اس قدر قبر و آخرت کو یاد کر کے غمگین اور غم زدہ ہوتے تھے، رو رہے ہوتے تھے اپنی قبر یاد کر کے، کہ اوپر سے آنے والا بندہ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کس کا عزیز فوت ہوا ہے، کس کا رشتہ دار فوت ہوا ہے۔ سارے اس قدر غمگین اور اپنی قبر و آخرت کی منازل کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قبر پر جاتے زار و قطار روتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر و آخرت کے حشر کی منازل کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کی جو منزل ہے اس کو دیکھ کر قبر پر آ کر اتنا زیادہ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر یہ درست ہوئی، یہاں پہ آسانی ہوئی، تو اس کے بعد آنے والی منازل مزید آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبر تنگ ہو گئی، اس قبر میں بندہ عذاب میں گرفتار ہو گیا، تو اس کے بعد آنے والی جو منازل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ محافل ان کا انعقاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، اپنی قبر و آخرت کی فکر کرے، اور ساتھ ہی اس پر جو اللہ عز و جل ثواب عطا فرمائے وہ ثواب ہم مرحوم کو ایصال کریں۔ تو ان کلمات طیبات کی برکت سے اللہ عز و جل مرحوم کو بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے انتہائی محبت اور عقیدت سے تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التكاثر حتى
دوران تلاوت ہماری اسٹیج کی زینت بنے. عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ریاست نعیمی صاحب محل خانہ کی جانب سے اپنی جانب سے دل کی عطا کر رہی ہیں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں. آگے تشریف لیں ہیں عدید عطا کا تاکہ بعد میں آنے والے کے لیے آسانی ہو. جو بزرگ ہیں وہ بے شک ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، جو جوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں. ابھی انشاءاللہ سلسلہ نعت کا آغاز کرتے ہیں. گزارش کروں گا جناب مدثر عزیز صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم آرائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے
بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ اسی کے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا استاد محترم حضرت علامہ قاری محمد نوید اطاری صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا 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 مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ اور بیٹھو جو درے پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس سال ثواب کی محفل ہے تو آئیے مل کے کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی خاموش نہ رہے، سارے مل کے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الا اللہ، لا الہ
پنجابی کے کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، آئیے اسی طرح محبت سے میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا اے، بندہ تھک وی تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔
جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاست نعیمی صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے واعظ حسنات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ختم ہو گئیاں، محل تے جاگیراں برباد ہو گئیاں،
کچھ لے کے نہیں گئے، ہر چیز فنا ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ بادشاہ دا بھی مقدر روئے تے کفن بنیا۔ شاعر کہتا ہے اذکر الموت ولا ارہبہ ان قلبی لغلیظ کالحجار۔ گلاں لوکی موت دیاں کر دے سی، تذکرے موت دے چھڑ دے سی، ذکر موت دے ہون دے سی۔ موت دیاں گلاں سن کے بھی کدی میرے دل اندر موت دا خوف نہیں آیا، موت دیاں گلاں سن کے بھی کدی میرے دل اندر مرن دا خیال نہیں آیا۔ کہتے ان قلبی لغلیظ کالحجار، میرا دل پتھر دی طرح سخت سے موت دیاں گلاں سن کے بھی کدی میرے دل دے اتے اثر نہیں ہویا۔ کہتے اطلب الدنیا کانی خالد وراء الموت یقف بالآثار۔ میں دنیا دی تلاش وچ انج لگا رہا سی، میں دنیا دیاں رونقاں وچ انج مست سی، کانی خالد ہویا میں دنیا وچ ہمیشہ رہنا میں، مینوں عروج عروج، مینوں بقائے بقائے، مینوں فنا کوئی نہیں، مینوں زوال کوئی نہیں۔ میں موت نو گلے کوئی نہیں لانا، میں سفر آخرت دی منازل تے روانہ کوئی نہیں ہونا۔ انج اس میلے وچ زندگی پیا گزاردا سی۔ وراء الموت یقف بالآثار، دنیا دیاں رونقاں دے اندر کھو کے جس موت نو میں بھلائی بیٹھا سی، او موت میرے پیچھے انج لگی ہوئی سی۔ میں قدم چکدا سی، میرے قدماں تے موت اپنے پنجے رکھ دی سی۔ کہتا میں زندگی گزاری سی، گویا میں جانا ہی کوئی نہیں، میں رہنا ہی اتھے۔ انج موت نو میں بھلائی بیٹھا سی دنیا دیاں رونقاں وچ کھو کے، لیکن موت میرے پیچھے انج لگی ہوئی سی، میں قدم چکدا سی، میرے قدماں کے پیچھے موت اپنا پنجا پہ رکھ دی سی۔ اتنے میرے قریب سی۔ برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کریم سبحانہ و تقدس دی حمد و صلاۃ و بعد حضور پر نور شافی یوم النشور سرکار مدینہ سرور سینا رحمت قلب و جان تسکین عاشقاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کی ہدیتاً تحفتاً نظرانے درود و سلام تو بعد جیڑی آئے کریمہ دا مختصر جہ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کروں دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے دی ہوتے عمل کروں دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے اندر اللہ رب العالمین بأحکم الحاکمین اعلان فرماندے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشن والا بڑا مہربان۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو آج دے پروگرام سلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے۔ میں نے برادر مکرم مولانا محمد نویر صاحب نے راتی جدو فون کیتا تے دسیا کہ قبلہ حاجی صاحب فوت ہو گئے، میں اتنے نہیں سا، میں دوسرے تیسرے دن تو گھر گیا سی، اور یقین انہوں کی حقیقی طور تے دکھ ہویا کہ قبلہ حاجی صاحب کی جیڑی شخصیت ہے اور جس طرح انہوں زندگی گزاری ہے، 8-10 سال تے میں بھی اتنے آندا رہا، انہوں دی زندگی گزارن ایک منفرد رہا سی۔ لیکن یہ میلہ فانی جڑا آیا بھی انہیں جانا بھی۔ قرآن کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشن والا بڑا مہربان ہے۔ میرا رب بہانے تلاش کرتا ہے کہ بندہ کوئی خیر والا کام کرے، کوئی نیکی والا کام کرے، وہ خیر والا کام میں دی نجات دا ذریعہ بنا، وہ نیکی والا کام دی میں نجات دا ذریعہ بنا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الوضو دے وچ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے سوار نے، حضور دی سواری قبراں کولوں گزری تے بد کی سواری بد کی۔ آقا فرمایا کہ جڑی صاحب قبر نے نا قبراں والے نے، انہاں دوواں نوں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بندے نوں چغلی دی وجہ تو عذاب ہو رہا، چغل خور سی، دوجا بندہ اپنے آپ نوں
پیشاب تو قطرے تو نہیں سی بچوتا، اس وجہ سے انہیں دونوں عذاب ہو رہا ہے۔ آقا فرمایا سبز ٹہنی لے کے ہو، غلام سبز ٹہنی لے کے آئے، سرکار نے انہیں قبراں تے سبز ٹہنیاں لائیں۔ حضور فرمایا جدوں تک یہ خشک نہیں نہ ہون گیاں، سبز ٹہنی رب دا ذکر کر دی، جدوں تک یہ خشک نہیں ہون گیاں، انہیں دے عذاب قبر وچ تخفیف ہوتی رہے گی، عذاب قبر وچ کمی ہوتی رہے گی۔ اس حدیث دی شرح دے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری دے اندر نقل کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ اگر قبر دے اوتے خالی سبز ٹہنی لگے تے او دے دی وجہ تو صاحب قبر نو اگر عذاب ہو رہا ہے تے عذاب وچ کمی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے خالی سبز ٹہنی نال۔ تے اگر او دی قبر کول جا کے بندہ اللہ کا قرآن پڑھے، جب اتنے قرآن کی تلاوت ہوئے گی، حضور تے درود و سلام ہوئے گا، پھر اس قبر دی کیفیت کی ہوئے گی، پھر اس قبر دی حالت کی ہوئے گی۔ یہ ساڈا حق بنتا ہے کہ سارے جڑے عزیز و اقارب نے اگر دنیا تو رخصت ہو گئے نے، خالی انہوں نے یاد نہ رکھیے بلکہ یاد رکھن دے نال نال انہوں دی قبراں دی آسانی دا انہوں نے سامان بھی فراہم کرے۔ خالی یاد نہیں رکھنا بھی دنیا تو ٹر گئے، یاد رکھن دے نال نال انہوں دی قبراں دی آسانی دا سامان بھی انہوں نے فراہم کریے۔ تے انہوں دی قبراں دی آسانی دا سامان کدوں فراہم ہوئے گا؟ جدوں اسی انہاں واسطے اللہ دا قرآن پڑھیں گے، جدوں انہاں واسطے نبی دا فرمان پڑھیں گے، جلدی مرن والے واسطے انہاں دے نام تے صدقہ و خیرات کریں گے، ایصال ثواب کریں گے۔ یہ ساری چیزاں مرن والے دی قبر دی آسانی دا سامان ہوتی ہے، اور یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ آج اگر کسی واسطے اسی قرآن پڑھیں گے تے کل کو ساڈے واسطے پڑھے گا، آج کسی واسطے ہاتھ چکاں گے تے کل کو ساڈے واسطے ہاتھ چکے گا، آج کسی واسطے ایصال ثواب کریں گے تے کل کو ساڈے واسطے ایصال ثواب کرے گا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل نبینا دے سلطان علی طیت و سلادہ فرمانے دے شان سرکار فرمایا، ان اللہ عز و جل لیرفع درجت العبد الصالح فی الجنہ۔ آقا فرماؤ دی اللہ ایک بندے دے جنت دے اندر درجے بلند کر داوے، جنت دے اندر دے مرتبے بلند کر داوے۔ او بندہ رب دی بارگاہ وچ عرض کر دے، الہی یا اللہ تیری جنت دے وچ میرے درجے بلند ہو رہے نے، تیری جنت دے وچ میرے مرتبے بلند ہو رہے نے۔ اے دے اندر راز کیے، اے دے اندر حکمت کیے، مہربان فرما دے باستغفار بندیا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے واسطے دعا کر لیا وے، ہاتھ چپ لیا وے، او دعا دنیا میں تیرے واسطے کردا پیا وے، میں رب جنت میں تیرے درجے بلند پیا کردا ہوں۔ بندہ رب دی بارگاہ میں چل کردا یا ربی انا لی حالی، یا اللہ تیری جنت میں میرے مرتبے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے باستغفار ولدک، یہ جڑے تیرے مرتبے بلند ہو رہے ہیں نا، کہ تیرا بیٹا تیرے واسطے دعا کر رہا، وہ دعا دنیا وچ کر رہا ہے، میں رب جنت وچ تیرے مرتبے بلند کر رہا۔ اور 14 صدیاں پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون دیتا ہے، کنز العمال کے اندر امام متقی دی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ آقا فرمایا، من زار قبر ابوی او احدہما، اگر دوئے دنیا تو رخصت ہو گئے نہیں دعا دی قبر دی زیارت کردا وے، اگر ایک دنیا تو رخصت ہویا وے ایک دی قبر تے حاضری دیندا وے، کدی کدی جا کے انہاں واسطے دعا کردا وے۔ آقا فرمایا، کان لہو کعدل حجۃ مبرور، ایو جیا بندہ جڑا کدی کدی اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے انہاں واسطے دعا کرے، انہاں واسطے صالح ثواب کرے، ایو جے بندے دے نام اعمال اندر
اپنے ماں باپ کی قبر تے جاوے نا تو انہاں واسطے جا کے دعا کرے. آقا فرماتے ہیں ایہو جے بندے دے نامہ اعمال اندر اللہ مقبول حج دا ثواب لکھتے جڑا کدی کدی جاندا ہے. آقا فرماتے ہیں وَمَنْ زَوَارَ لَهُمَا تے جڑا بندہ باقاعدگی نال کثرت نال اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے حاضری دیندا وے انہاں واسطے جا کے دعا کردا وے. قانون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا سرکار فرمایا زارت الملائکۃ قبورا جی کدی کدی اپنے ماں باپ دی قبر تے جاوے اللہ نامہ اعمال اندر مقبول حج دا ثواب لکھدا وے. جی کثرت نال اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے حاضری دے وے جدوں ای موت دا جام پیوے گا جدوں اے دی قبر پڑے گی آقا فرماندے نے اس برکت نال کی کثرت نال اپنے ماں باپ دی قبر تے جاندا سی اللہ دے فرشتے دی قبر دی زیارت واسطے آون گے. جی بندہ کدی کدی جاوے نا اپنے ماں باپ دی قبر تے ایہو جے بندے دے نامہ اعمال اندر کریم فرماؤندے نے اللہ مقبول حج دا ثواب لکھدے. اونج بندہ 6-7 لاکھ لا کے حج کراوے نا تو دے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دا قبول ہویا یا نہیں. لیکن ایک قانون میرے آقا نے 14 صدیاں پہلا دیتے سرکار فرمایا جڑا کدی کدی جاوے گا او دے نامہ اعمال اندر مقبول حج دا ثواب اور جڑا باقاعدگی نال جڑا کثرت نال جاندا نے اپنے ماں باپ دی قبر تے آقا فرماتے ہیں جدوں ایدی اپنی قبر بنے گی اللہ نے اتنی عزت عطا کرے گا کہ کثرت نال اپنے ماں باپ دی قبر تے جاندا سی اللہ دے فرشتے ایدی قبر دی زیارت واسطے. ای عزت ادو ہی ملے گی جدوں بندہ کثرت نال اوتھے حاضری دے گا اپنے ماں باپ کی قبر تے جاوے گا جا کے انہاں واسطے فاتحہ خوانی کرے گا اللہ اس برکت نال انہوں اتنی عزت عطا کرے گا کہ جب ایدی قبر بنے گی تے اللہ دے فرشتے ایدی قبر دی حاضری واسطے ہوں گے فرشتے دی قبر دی زیارت کریں گے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم بے شک وہ بخشن والا بڑا مہربان ہے وہ دی رحمت کے بہانے تلاش کر دیے میرا بندہ کوئی خیر والا کام کرے ہوتی رحمت دے دریاواں دا کوئی حد و حساب نہیں. صحیح مسلم شریف دے اندر امام مسلم بن حجاج کو شاعری رحمت اللہ علیہ حدیث نقل فرماؤں دے ہے حدیث قدسی. قرآن مجید اور حدیث قدسی فرق ہے. قرآن مجید دے اندر الفاظ بھی رب دے ہوندے نے مضمون بھی رب دا ہوندا ہے. حدیث قدسی دے اندر مضمون رب دا ہوندا ہے الفاظ آمنا دے لال دے. یہ قرآن تے حدیث قدسی بھی فرق ہے. ایدے وچ مضمون رب دا ہوندا ہے الفاظ آمنا دے لال دے لیکن قرآن وچ مضمون بھی رب دا ہوندا ہے الفاظ بھی رب دے ہوندے. آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانساکم فقاموا فی سید واحد. اے میرے بندو تہاڈا پہلا تے تہاڈا آخری تہاڈے دن تے تہاڈے انسان ایک میدان دے اندر کٹھے ہو جاؤ ساری ایک میدان چا جاؤ فاسألونی پھر میری بارگاہ وچ آ کے سوال کرو. پہلا انسان تے آخری جن بھی وچ شامل آقا فرماتے ہیں رب فرماتا ہے کہ ایک میدان سارے کٹھے ہو جاؤ فاسألونی میری بارگاہ وچ جھولی پھیلاؤ میری بارگاہ وچ آ کے سوال کرو منگو میری بارگاہ وچ آ کے. کریم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَآتَيْتُهُ كُلَّ إِنسَانٍ مَا مَسْأَلَتَهُ. جڑا بندہ جڑا میری بارگاہ وچ سوال کرے گا جڑی حاجت پیش کرے گا جڑا بندہ جو منگے گا اللہ فرماتا ہے میرے خزانے اتنے وسیع نے ہر بندے نو او دی منشا دے مطابق دیا گا ہر بندے نو او دی سوال دے مطابق دیا گا ہر
کمی نہیں ہوگی یہ انجوئی ہوگی گا جنہیں سمندر وچوں سوئی دبو کے باہر کر دیا اللہ فرمانے میں اتنے میرے خزانے وسیع ہیں یہ انجوئی ہوگے گا جنہیں سمندر چو سوئی دبو کے باقی مثال دے سمجھایا گیا ہے ورنہ وہ دے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں دی صرف سمجھاؤں واسطے تاکہ آسانی نال سمجھ آ جائے اللہ فرماتے ہر بندے کو دے سوال کو دی حاجت کو دی تمنا دے مطابق دے کے جڑے میرے خزانے رہے نا انہیں وچ کمی نہیں آئے گی انجو ہی ہوگے گا جی میں سمندر وچوں سوئی ڈبو کے بندہ باہر کر ڈالے تو سمندر تے کوئی فرق نہیں پہندا انجو رب فرماتے میرے خزانے اتنے وسیع ہیں تسی جو جو منگتے جاؤ تسی منگو میں عطا کردا جاواں گا لیکن میرے خزانے وچ کمی نہیں آئے گی اور اتنا مہربان ہے اپنے بندے تے یہ بھی حدیث قدسی ہے جامع مسانید و سنن دے اندر علامہ ابن کثیر انہوں نقل کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں اللہ فرمائے یا ابن آدم اے فرزند آدم لو انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی اے آدم دے فرزند اے آدم دے بیٹے اگر تم میری ذات کی امید رکھ میری بارگاہ وچ جھولی پھیلا آ میری بارگاہ وچ سوال کر میں بخش دیاں گا میرے پرواہ نہیں اے اولاد آدم اے آدم کے شہزادے آ میری بارگاہ وچ آ کے سوال کر امید کدی ذات تے رکھ امیداں کون پوریاں کردا رہے وہ بادشاہاں دا بادشاہ وہ حاکمہ دا حاکم وہ کائنات دا بلا شرکت غیر مالک آ میری بارگاہ میں سوال کر جھولی پھیلا میری ذات کی امید رکھ میں بخش دیا گا پرواہ نہیں میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء اے آدم دے شہزادے اگر تیرے گناہ آسمان دے کنارے تک پہنچ گئے تو اتنا گنہگار اتنا خطا کاری تیرے گناہ آسمان دی کنارے تک پہنچ گئے اللہ فرماتے ثم استغفرتنی پھر تینوں اپنی گناہاں والی زندگی تے شرمندگی دا احساس ہو جاوے تینوں اپنی پچھلی زندگی تے پشیمانی ہوئی ہے تو شرمندہ ہو گیا ہے میری بارگاہ وچ آ کے دست سوال بلند کیتا ہے میری بارگاہ وچ آ کے جھولی پھیلائی ہے اللہ فرماتا ہے غفرتنی میں بخش دیا گا اتنا بندہ گنہگار ہوئے کہ گناہ آسمان دے کنارے تک پہنچ جاوے کریم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ پھر بندے نو ہوئے احساس ندامت شرمندگی دا احساس ہوئے کہ میرا رب میرے تے کتنا مہربان ہے میں کی پہ کرتا ہوں خالی شرمندگی دا احساس ہوئے تو آ جاوے نو دی بارگاہ ہوئے جھولی پھیلاوے کہ مالک اے ہو جائے بندے نو بھی اپنی بارگاہ میں جو خالی نہیں مرتا اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی بخش دیا حدیث جگلے جملے اللہ فرماتا ہے فرزند آدم لو انکا آتیتنی بقراب الارض خطایا تو محشر والے دن اس حالت وچ میری بارگاہ وچ آیا میں کہ تو اتنا گنہگار اتنا گنہگار تیرے گناہاں نال ساری زمین بھری جا رہی ہے اور آپ فیصلہ کر لو کہ جس بندے دے گناہاں نال ساری زمین بھری جا رہی ہے وہ کس کردار دا مالک ہوگا انہیں اس میلے دے اندر زندگی کس طرح گزاری ہوگی اللہ فرماتے تو انج آپ کہ تیرے گناہاں نال پوری زمین بھری جا رہی ہے انج تو معاشر وچ آئے 120 صفحاں چ لوگ کھلوتے ہون گے معاشر وچ جدوں معاشر سجنے نا 120 صفحاں وچ لوگ ہون گے جنہاں دے اندر 80 صف حضور دی امت ہوگی گی 40 صفحہ باقی لوگ ہوں گے 80 صفحہ حضور دی امت ہوگی اور 40 صفحہ باقی لوگ اور دل کی تختی دے آپ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر رہے جنہیں کی صورتحال ہوگی گی تے کم از کم بندہ اس میلے وچ انج تے زندگی گزارے نا کہ عزت نال کھلوتا ہوگی کم از کم انج تے زندگی گزاری ہوگی نا کہ عزت نال اتنے کھلوتا ہوگی شرمندگیاں طرح سر کے نہ چکایا ہوگی نا
عزت نال زندگی انجی گزرے گی، عزت نال انجی اتنے بندہ کھلوے گا جدو یہ مزاج تے طبیعت ہوے گی کہ کام وہ کراں گا جڑا اللہ دے قرآن دے مطابق ہوے، کام وہ کراں گا جڑا نبی دے فرمان دے مطابق ہوے، پھر معاشرے وچ بندہ عزت نال کھلوتا ہوے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو ان میری بارگاہ وچ آیا وے کہ تیرے گناہاں نال زمین بھری جا رہی ہے، مہربان فرماتا ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، انج مینوں ملیا وے گنہگار ہیں خطا کار ہیں لیکن مشرک نہیں۔ ان معاشرے گنہگار تو ہیں، تیرے گناہاں نال زمین بھری جا رہی ہے لیکن تو مشرک نہیں، میرے علاوہ کسی اور نو رب نہیں بنا، میرے علاوہ کسی اور دے سامنے چکیا نہیں، میرے علاوہ کسی اور نو سجدہ نہیں کیتا، اس قابل نہیں سجدے سمجھیا۔ گنہگار ہیں، تیرے گناہاں نال زمین بھری جا رہی ہے لیکن تو مشرک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین بھر دے برابر گناہ نہ کیا، لاتی تو کبھی پورا بھی حل مغفرہ، میری خدا میں اتنے وسیع نے، میں اتنا مہربان، تو مشرک نہیں ہے، میں نو منداریاں میں ساجی کسی نو نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تو زمین بھر دے برابر گناہ نہ کیا، میں زمین بھر دے برابر بخشش عطا کراں گا۔ اتنا مہربان ہے اپنے بندیاں۔ آخری گل وہ اتنا مہربان ہے، اسی نہ شکریہ۔ پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ پاک ہے، قحط سالی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم نے لے کے باہر گئے نے بارش واسطے دعا کرنے واسطے، اجے دعا کا عمل شروع نہیں ہویا۔ اللہ فرمایا جبریل جاؤ جا کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پیغام دیو کہ اس مجمع دے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جڑا 40 سال تو میرا نافرمان ہے، جڑا 40 سال تو سرکشی والی زندگی گزار رہا ہے، 40 سال تو میرا باغی، جدوں تک اس مجمع دے اندر وہ بندہ موجود رہے گا نہ میں دعا قبول کرنی نہ میں بارش برسانی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، آگے عرض کیتی یا موسیٰ کلیم اللہ، بندہ جدوں تک موجود رہے گا اللہ فرماتا ہے نہ میں بارش برسانی نہ میں دعا قبول کرنی۔ پیغمبر رب دی بارگاہ وچ عرض کرتے یا الہی و سیدی انا عبد ضعیف و صوتی ضعیف فأین یبلغ وهو 70,000 او یزیدون۔ بے پرواہ میں تیرا کمزور بندہ، میری آواز اتنی دور نہیں جائے گی، کتنا تک آواز پہنچاواں گا تے 70,000 یا 70,000 تو ودہ مجمع میں۔ اللہ فرمایا موسیٰ ملک النداء ومن البلاغ، موسیٰ اعلان کرنا تیرا کم نہیں، آواز پہنچانا میں رب دا کم نہیں۔ پیغمبر نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ 70,000 ہے، 70,000 تو بھی زیادہ نہیں، اعلان تے کریں گے آواز کی جاوے گی۔ بے پرواہ فرماتا موسیٰ اعلان تے کر، اعلان کرنا تیرا کام ہے، اس مجلے تو ود آواز پہنچانا میں رب دا کام ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کھلوتے فرمائے جا ایوہ العبد العاصی الذی یبارز اللہ منذ 40 سنہ اخرج من اللہ، اور 40 سال تو نافرمانی والی زندگی گزارن والے ہو، 40 سال تو نافرمانی سرکشی تے بغاوت والی زندگی گزارن والے، اخرج منا، ساڑے وچوں نکل جاؤ، جب تک تم موجود رہے گا اللہ فرماتا ہے نہ میں دعا قبول کرنی ہے نہ میں بارش برسانی ہے۔ نکل جاؤ۔ بندہ کھلوتا ہے، سجے پاسے ویکھیا کوئی بندہ نہیں اٹھیا مجمع چوں، کھبے پاسے ویکھیا کوئی بندہ نہیں اٹھیا، اپنی جگہ دے بیٹھ کے اپنی گریبان اندر منہ پاک کر رہے بے پرواہ مہربانا، میں 40 سال تیرا باغی رہا، 40 سال نافرمان رہا، 40 سال گناہ والی زندگی گزاری، یا اللہ میں گناہ کرنا رہا، تو ستار میرے عیباں تے پردے
میں نے شرمندہ نہیں کیتا لوگوں کے سامنے میرے عیبوں کے پردے پوندا رہے اج اگر میں اٹھیا تے جنوں نہیں پتہ انہوں بھی پتہ چل جائے گا باغی تے میں ہی ہوں اگر بیٹھا رہیا تے بارش کوئی نہیں ہونی این سچی توبہ کی یا اللہ میں اگلی آن والی زندگی تیری نافرمانی نہیں کراں گا یا اللہ میری حالت رات رحم فرما اتنی صدق نیت نال گڑ گڑایا وے دعا منگی اللہ نے بارش برسانا شروع کر دیتی ہے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ کرنے بے پرواہ تیرا حکم ہے جدوں تک بندہ موجود رہے گا نہ میں دعا قبول کرنی نہ میں بارش برسانی یا اللہ مجمع جو بندہ اٹھیا بھی کوئی نہیں بارش بھی برسنا شروع ہو گئی یا اللہ گیا تھے ہے کوئی نہیں بارش برسنا شروع ہو گئی اللہ فرمایا ہاں موسیٰ انہیں اتنی سچی توبہ کی تھی انہیں گڑ گڑایا وے میں مہربان نے دی پچھلی ساری زندگی دے گناہ بخش دیتے نے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کر رہے یا اللہ وے خاطر صحیح کیڑا وچ دی توبہ قبول کیتی یا اللہ میں بخوا وہ کیڑے جدی توبہ قبول ہوئی کتنا مہربان ہے اپنے بندیاں تھے اللہ فرماتا ہے موسیٰ وہ 40 سال باغی رہا بھی میں رب وہ دے عیبوں تے پردے پوندا رہا انہوں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کیتا رسوا نہیں کیتا ہن موسیٰ کنج وکھاواں ہن تے بانی میرا گیا ہن بانی میرا گیا رب بڑا مہربان ہے اپنے بندیاں تے اسی ناشکری ہاں جس مقصد واسطے رب نے سانو اس زمین دے چہرے تے سجایا تے ساڈا جڑا مشن سی اسی اس مشن تے پورے نہیں اترے ساڈا مشن سی کہ انہوں راضی کرنا اور دے محبوب نو راضی کرنا اس مقصد واسطے رب نے سانو بھیجا بھی کہ ان کر کے زندگی گزارو اس میلے دے اندر کہ میں بھی راضی ہوا میرا یار بھی راضی ہوئے جڑا اس میلے وچ انج زندگی گزار گیا رب دنیا وچ بھی انہوں عزت عطا کرے گا آخرت وچ بھی کامیابیاں دا مقدر بنن گیاں میری دعا ہے کہ اللہ دین سمجھن دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے فرما لینا انشاءاللہ ختم پڑھیں گے اس کے بعد دعا ہوگی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سارے حضرات ایک دفعہ الحمد شریف ترہ دفعہ کل شریف وغیرہ کو درود پاک پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد بزرتك بيتالفال في المرة له العالمین یا اللہ کریم جو پاک کلام پڑھے گئے ذکر و اذکار کیا گیا یہ جو اہتمام کیا گیا خصوصاً تیری رضا کے لیے سے منظور و مقبول فرما مالک اس کا ثواب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما له العالمین اس پاک کلام کا ثواب اس اہتمام کا ثواب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہم سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما رب العالمین خصوصاً بالخصوص اس پاک کلام کا سبب آپ کے دار محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدین کریمین بیٹے بیٹیاں نواسی نواسیاں ازواج مطہرات صحابہ شہداء تابعین تبع تابعین مفسرین محدثین ائمہ اربعہ اولیاء نظام خصوصاً بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما رب العالمین خصوصاً بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب اس اہتمام کا ثواب حاجی محمد علی صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرما اس پاک کلام کے صدقے ان کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما رب العالمین اس پاک کلام کے صدقے ان کی اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ میں تبدیل فرما رب العالمین اس پاک کلام کے صدقے اس تمام کے صدقے ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما رب العالمین انہیں کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما رب العالمین اس پاک کلام کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما رب العالمین اس پاک کلام کے صدقے لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرما لوائقین کو دکھ و تکلیف و مصیبتوں پر شرموں سے بے فرما شیطانی وسوسوں سے شیطان کے خیالات شیطان کے شر سے محفوظ فرما حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما ان کے جتنے ابو اجداد عزیز و اقارب دوست احباب دیگر کرنا وہ جو اس دنیا سے چلے گئے جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی مالک سب کو شفا کے رسول نصیب فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان تمام گھر والوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ارشد محمد و آلہ وصحبہ سارے ذات اور سنگی تشریف